کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ سلام کیا نہیں. السلام علیکم. پھر کروں. سلام ڈالا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ درخت کے تنے سے بھی ایک آدمی سے آپ چھپ گئے پھر مل گئے پھر سلام کرو. بڑی بڑی اچھی دعا ہے. ایک بار بھی قبول ہو جائے تو تمہاری سلامتی ہو جائے گی، ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی. سیٹ میں بیٹھتے ہو سلام کیا کریں، گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کہاں کریں. اگر دو بار ہو گیا تو کوئی بات نہیں. انسان کے اچھے اعمال یعنی اچھے صفات، ایمانی صفات، اس کی بنیاد، اس کی ماں یہ تواضع ہے. عاجزی و نادر کاردہ ہر کمال تر نہ اظہار دا. عاجزی بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہر کمال نکلتا ہے. تو اس رکوع میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کے جو اس کے خاص بندے ہیں اس کے جذبات، اس کی کردار کو نقل کیا ہے کہ میرے بندوں کا کردار کیسا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یا وہ کہیں کہ میں پہنچا ہوں یا میں نیک صالح ہوں. تو نیک صالح بندوں کی کردار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو شروع عجیب الفاظ سے کیا. یہ نہیں فرمایا کہ عباد اللہ، عباد القہار، عباد الغفار نہیں کہا، غفار بخشنے والا، بلکہ عباد الرحمن فرمایا. پہلے تو ایک بادشاہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو آدمی جھوم جاتا ہے کہ بادشاہ نے مجھ کہا کہ یہ میرا ہے. پھر جو بہت پھر احکم الحاکمین جس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی شروع کیسی بات سیکھی. پھر رحمان کے لفظ سے کیا. اس میں اشارہ دیا کہ مہربان کی بندے مہربان ہوگی. مہربان کی بندے میں کوئی آدمی زبردست بہادری کا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ شیر کا بچہ ہے. شیر کا یا کوئی زبردست کام اس لیے نہیں کہو اٹھو شیر، اٹھو شیر کے بچے، تمہارا باپ بھی شیر تھا. سخاوت کا کام لیتے ہیں تو کیونکہ آپ کا باپ بھی سخی تھا. جس کا ہم بندے ہیں، رحمان کی بندی ہیں، تو ہمیں کیا بتاتا ہے
کہ تم کیا کرو، مہربانی کرو. تو اب یہ مہربانی جیسا کل کے بیان میں نے کہا یہ ساری اعمال میں کام کرے گا. ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ مہربانی کیسے کرے گا؟ آپ نے اب بات ہوتی ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم بہت عرصہ پہلے جب ہم طاقتور تھے، چلا وغیرہ لگا سکتے تبلیغ میں، تو کمزوری بھی ہو گئی، کام بھی بڑھ گئے. تو اس وقت ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. اس وقت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑے سی کا مطلب ہے کہ آج کے مقابلے میں الحمدللہ بہت زیادہ پھیل گیا کام. تو خدمت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جس کی خدمت کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے. جب کم سمجھتا ہے اس کے دل میں کیا، جب دل کے اندر انا نہیں ہوتا، یہ خدمت انا مٹاتا ہے. اس لیے آپ خفا نہ ہو جائے، آپ کو مختلف کاموں پر لگا دیتے ہیں. جب انا مٹ گیا تو اللہ آ گیا، ورنہ تمہاری انا کا اتنا بڑا بت جب تمہارے دل میں موجود ہوگا اس میں خدا کیسے آئے گا؟ جس کے دل میں انا موجود ہوتے ہیں، میں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے اور آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن جس کے دل میں اتنا بڑا بت خود وہ موجود ہوتا ہے، اس کرسی پر، اس دل پر کیسے اللہ تعالیٰ آ سکتے ہیں؟ اس میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. بہت غیور ہے، تکبر کے دل میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شروع ہی کسی کیا، تواضع سے کیا کہ میرے بندوں کا کردار کیا ہوتا ہے، متواضع ہوتے ہیں. یہ رحمان سے شروع کیا. رحمان کی تجلی کس پر ہوگی؟ پہلی تجلی کس پر ہوگی؟ جس کے دل کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، میری رائی، میں نہ ہو. تو اللہ تعالی جل جلالہ کی سب سے جو تمام صفات پر حاوی ہے رحمان، اس کی تجلی اس پر ہوگی. جب اس کے اندر اس کی تجلی ہوگی تو وہ بنے گا. کیا بنے گا؟ وہ بنے گا. اب آپ دیکھیں وہ حقوق بھی ادا کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر حق ہے. وہ خدمت بھی کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں خادم ہوں. وہ کسی کو میں جگہ سے نہیں اٹھائے کہ آپ اٹھو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، میں کیوں بٹھاؤں. دوسری کو تو اسی لیے اٹھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اسی جگہ کا حقدار ہوں. میں اس لیے آپ کو یہ باتیں کرتا ہوں کہ آپ ہماری زندگی میں یہ باتیں آ جائیں. موت سب کو آنی ہے. ایک انسان اگر متواضع ہو کر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اللہ والا ہوگا. اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو جب تک اس تکبر کو اللہ تعالی قبر کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے اس کو نہ دولے. مومن ہے مومن، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن اس کے دل میں تکبر ہے. یا تو دنیا میں اس پر سختیاں لائے گا تاکہ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں پر یہ آ جائے ایک بار. یا قبر میں عذاب ہوگا کہ اس کے بارے میں سیکھ کیا ہو جائے گا. جس آدمی پر کوئی داغ پکا ہوا ہوتا ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر یوں ہی پانی سے دھوتا ہے. اگر یہ پانی سے نہیں دھو لیا
دنیا میں ایک آنسو اس کو دھو لیتا ہے. قبر کے اندر بہت سے آنسو سے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن اگر وہاں بھی رہ گیا تو محشر کا 50,000 سال کا دن ہے، اس میں 50,000 اس کی سورج کی تپش وغیرہ اس کو کیا کریں گے، اس کو وہ دھو لیں گے، ختم کریں گے. اگر وہاں نہیں ختم ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہو وہ جنت نہیں جائے گا. پہلے اس کو دھونا پڑے گا. اس کو جب وہ دھو جائے، ختم ہو جائے، پھر اس کو نکالا جائے گا. اسی لیے کسی کو تھوڑا عذاب میں تھوڑا ڈالا جائے گا، کچھ کو زیادہ ڈالا جائے گا. باقی ایسی بھی ہوں گی باخر تک رہیں گے، اس میں ایسے ہوں گے بہت دیر تک رہیں گے، پھر بعد میں کہیں سے نکل جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ تعالیٰ جل یہ نہیں بتایا کہ وہ متواضع ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں متواضع ہوں. متواضع کا عمل بتا دیا. متواضع کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ زمین پر مستی نہیں کرتا. مستی نہ کہیں دبے چاہو آج کی چلنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ مستی نہیں کرتا. اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اقتدار میں کیا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں کہ اس نشے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام محتمم بن گیا مدرسے کا. ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو جائے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. پیر ہے، اگر وہ کہے کہ میرا چشمہ بھی کوئی اور اٹھائے، میرا پاؤں کیا چپل بھی اور اٹھائے، دل میں اس کی یہی بات ہو. ایک تو ایک کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، دوسری بات ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ متواضع نہیں ہے، متکبر ہے. میرے لیے لوگ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو یہ سارے اس بات میں آتی ہے کہ وہ زمین پر دبے پاؤں سے نہیں چلتا، پر کس سے چلتا ہے؟ اکڑ کر کے چلتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے کردار کو بتایا کہ اس کے اندر سے جو اس کی تواضع ہوگی وہ چلکتی ہوگی. کیا ہوگی؟ وہ چلکتی ہوگی. اس کا اثر اس کی کردار پر ہوگا. تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو کم جاننے کو، کہ اپنے آپ کو کم سمجھے، جانے کہ میں دوسرے سے کم ہوں. اور اپنے آپ کو کم کہنا، یہ کہ میں کم ہوں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں ہوں. اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی میرے سامنے ٹھہر سکے. تو اس کہنے کا نفاق کا کہنا ہے، نفاق کا کہنا ہے. انسان جب اپنے اندر دیکھتا ہے تو بہت سی کمزوریوں کو وہ دیکھے گا. اس لیے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ احقر، نکارا، یہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ تواضع سے کہتا ہے. ہمارے لیے تواضع ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تواضع ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور پھر کہے کہ میں بڑا لوگوں کو نکارا کہتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نفاق ہوا، تو جھوٹ ہوا، ریاکاری ہوئی. بلکہ وہ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ میں نکارا ہوں. سچ مچ کام بہت کرتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ کام کون کراتا ہے مجھ سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جب اپنے اندر دیکھتا ہے کہ خواہ مخواہ انسان کے اندر تو مادے ہیں، انسان کے اندر مادے ہیں، حرص کا مادہ ہے، وہ دیکھتا ہے. وہ دنیا کی حرص نہیں کرتا، لیکن وہ مادہ دیکھتا ہے. جب مادی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تو صعبان ہے.
تکبر اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو انسان کے اندر انسان چیزیں تو موجود ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، حسد نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے۔ جتنا یہ اوپر جائے گا اتنا اس نے اپنے آپ کو گرا ہوا دیکھے گا۔ اب دیکھا ہے جگنو مڑے تو اور بلک ہے، اس کے پیچھے وہ دم پر وہ تھوڑی سی روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ راتوں کو اڑتا ہے تو اس کو اپنے آپ پر بڑا گمان کرتا ہے کہ موت کیا، گویا دنیا تو میری وجہ سے چمک رہی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دم پر کچھ ہے، لیکن جب وہ دیا کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا جگن کیا ہو گیا، وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ مجھ کچھ نہیں ہوں، یہ بڑا ہے۔ اور جب یہ روشنی سورج کے سامنے آتا ہے تو پھر خود بھی گم ہو جاتا ہے، اس طرح جب آدمی اللہ تعالی کی بڑائی جتنی اس کے دل پر آئے گی اتنا وہ آپ کو گم کر دے گا، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو اسی لیے یہ نہیں بتا ایک چپلوسی ہے، کیا دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو دنیا والوں کی چپلوسی کرتا ہے۔ اب دیکھا ہوگا بورڈ بھی پالش کریں گے، مرد ہوگا بورڈ پالش کریں گے، کوئی بادشاہ ہو گیا کچھ ہو گیا، تو کیوں کرتی ہے؟ تاکہ اس کو منصب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ منصب۔ اگر وہ وزیر اعظم ہے پھر کیا کرتی ہے لوگ؟ آپ دیکھتے ہیں جو چیف ہوتا ہے اس کے لیے بعض لوگ دل سے سلام کرتے ہیں، بس قانون کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگ چپلوسی بہت کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، پھر جاؤ بھائی، کل وہی آدمی تھا جس کو تم سلوٹ کرتے تھے، تم بہت بڑا سمجھتے ہو، فوجی تمہاری طرف کچھ ہے نہیں، آج کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں جب دنیا کے لیے ہو تو کیا ہے؟ چپلوسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آج یہ ہو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل پر آئی ہو، اس وجہ سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو، اس کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہاں بیان فرماتے ہیں، من تواضع للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج اختیار کی، دنیا کے لیے نہیں، رفعہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دے گا۔ تو یہ ایک ہے احساسی کمتری، ایک ہے تواضع، اپنے آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل پر ہو، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے۔ دوسرا ہے وہ شخص جو دنیا کی خاطر لوگوں کی چپلوسی کرتا ہے، جو کہتے ہیں چپلوس، تو متواضع وہ نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو متواضع کہتے ہیں، اندر کہتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ بھی متواضع نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے احساسی کمتری والا، وہ یہ ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جاتی، مجھے لوگ عزت نہیں دیتے، مجھے لوگ، مطلب یہ کہ میں تو ہوں بڑی چیز لیکن لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں۔ ہر وقت اس میں ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے میری تعریف نہیں کی، فلاں کی تعریف کی، مجھ میں کیا کمی ہے یار۔ اس طرح پھر کرتے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں کرتا، وہ یار دنیا اس کے پیچھے لگے رہے، کس کی فکر کرے؟ مانا ٹھیک بیٹھ جائے تو آسانی رہے گی، ایسا نہیں ہو پالتی والتی جگہ ہے، آسانی نہیں۔ یہ ہمارا اس وقت مجلس ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صفت تو یہ بیان ہوئی کہ وہ متواضع ہوتے ہیں، اور یہ تواضع کے آثار بتاتے ہیں آگے۔
فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلون سے مراد یہاں جاہل لوگ نہیں ہے جو نہیں سمجھتے. آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مجھ پر میرے ساتھ اتنا رقم میں پھر زکوٰۃ ہو جاتا ہے کہ واجب ہے یا واجب نہیں. آپ کہہ رہے تم جاہل ہو، خدا کا حکم ہے چلے جاؤ. بہت سی بار ہم کبھی قرآن مجید میں جاہل کا نام آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جاہل ہے. جاہل قرآن مجید میں آپ دیکھیں اکثر عموماً اسی جگہ پر آیا ہے کہ وہاں جذباتی کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جذباتی. آدمی جب بیٹھا مر جاتا ہے بہت روتا ہے پیٹتا ہے، کیوں ہوا؟ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جذباتی ہو گئی ہے. اس کو بھی جاہل کہا گیا ہے. تکونن، اس کا مطلب یہ نہیں کیوں تم کیا ہو اعوذ باللہ. یہ جو عام لوگ قصہ کرتے ہیں جس میں جذباتی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ جو انا کے اندھے ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، وہ نہیں ماننے والے نہیں ہے. تو وہ ایسے معاندین کے بس سلام کرتے ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مانتا یہ نہیں ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی نہیں مانتا، بس اس سے آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ دور چلا جاتا ہے. ضدی ہے، حاسد ہے. یہ جاہل کے بارے میں بھی ہوتا ہے، ضدی. مجھے پشتو کہتے ہیں جیسا فنکا لانو سلم پگنڈے ہوئے لوٹ تھا. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. مریض حسد کا کوئی علاج نہیں، مریض حسد کا کوئی علاج نہیں. یہ وہ لوگ کے بارے میں کہتے ہیں حاسد. اب یہ اور تواضع کی ایک اور شکل بتاتے ہیں. تکبر یا مال پر ہوتا ہے، یا حسن پر ہوتا ہے، یا نسب پر ہوتا ہے. میں فلان کا بیٹا ہوں، تم فلان کے بیٹے ہو. او یا طاقت پر ہوتا ہے، منصب پر ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے. بس مرتبہ دینداروں کے اندر جو حسد ہوتا ہے وہ دین کے موقع میں کرتے ہیں، اس سے اللہ کی پناہ. میں نے اتنے جہادی لڑی ہیں، میں نے اتنے جہادیں لڑی ہیں، تمام رات جاگتا ہوں خدا کے سامنے. علماء نے لکھا ہے، سفیان نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے رات بھر نماز تہجد پڑھتا ہے اور وہ لین میں کھڑا ہو گیا روٹی لینے کے لیے، یا کبھی کبھی وہ لین میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، رش ہے، اور اس کو یہ بات سمجھ میں ایک تو یہ کہ آدمی جذباتی ہوتا ہے کہ میں جلد سے لے جاؤں، بھاگ جاؤں. یہ تو انسان کی طبیعت ہے. لیکن اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگ آگے کریں، مجھے لوگ آگے نہیں کرتی، یعنی میں آگے ہو جاؤں کیونکہ میں نے نیک ہوں. میں کیا ہوں؟ تو کہتے ہیں متکبر ہے. اپنی مفتی توپ کو فروخت کرتا ہے. مفتی توپ اپنی پیری کو فروخت کرتا ہے، اپنی پیری کو فروخت کرتا ہے. پہلے بات یہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ آپ دیندار لوگ ہیں. دینداروں کی بھی بہت اس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں گڑبڑ کی. تو اگر اس نے کہا کہ میں نے بڑا مورچہ مارا ہے، بڑا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ اس کو دراصل اپنی عمل کا عمل بڑا لگتا ہے. خدا سے اس کو عمل اس کو بڑا لگتا ہے. عمل چھوٹا لگتا ہے، عمل زیادہ بڑا لگتا ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا وہ خدا کو چھوٹا سمجھتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کروں. ایک فقیر آدمی آپ کے پاس آ گیا، پٹے پر پرانے کپڑے ہیں، آپ گھر میں گئے اور آپ کو گھر میں اپنی ڈسی گھی تھی وہ بھی لائی، اور
شاد بھی اوپر سے ڈال دیا، تو آپ جب باہر آئیں گے تو اپنے آپ کو ختمتائی کہو گے کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا کہ ایک فقیر کو جو ایک سوکھی ٹکڑے کا وہ تھا، محتاج تھا، میں نے اس کو کیا اگر آپ کے دل میں آپ کی یہ آ گیا تو آپ نے کیا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا۔ دوسری وقت میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ کوئی افسر معلوم ہو رہا ہے، تو آپ نے مرغی، گھر کے اندر مرغی تھی وہ ذبح کی، آپ اس جی پر شرمندہ ہوں گے، شرمندہ ہے نہیں کیوں؟ حالانکہ وہ تو وہی آدمی ہے، صرف آپ کی پہچان تھوڑا زیادہ ہو گئی، پہچان زیادہ ہو گئی۔ رات گزاری کل آپ کو کسی ذریعے سے علم ہوا کہ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، تو آپ کے گھر کے اندر جتنی بکرے ہوں گے وہ ذبح کرو گی، پھر بھی کیا ہوگی کیا یہ ہم تمہاری کیوں خدمت نہ کر سکے۔ اور یہی وہ ملنگ ہے کہ کل آپ دیسی گھی پر یا خوش روٹی پر تم کیا برے تھے، ایسا کرتے تھے، اور اب کیا ہے دم پہ ذبح کر کے پھر بھی کہتے ہیں بادشاہ میرے گھر میں آیا ہے، میں اس کی اپنے آپ کو ذبح کروں، تو بادشاہ کیا ہوگا، تم کو کیا دے گا؟ تو جس پر دل اللہ کا ملحقین کے جتنی بڑائی کھلے گی اس کو اپنے عمل سے وہ نکلتا چلا جائے گا، اس کا عمل کیا نظر جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی بات کو اٹھاتا ہے، یا دینداروں کے لیے ہے، تبلیغ والوں کے لیے ہے، مجاہدین کے لیے ہے، صوفیاء کے لیے ہے، مشائخ کے لیے ہے، جو دو دین میں دوڑ دھوپ کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قبول فرمائے قبول فرمائے، اس سب کے لیے ہے، دوڑ دھوپ خوب کریں، لیکن اپنی دوڑ دھوپ کو کچھ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جان دینی کو جان بھی اسی کی ہے، جان بھی اسی کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، کثرتی سجود، کثرتی رکوع قیام سے، کثرتی نماز سے عبارت ہے۔ اب جب یہ اٹھ جاتے ہیں پھر اس کی کیا حال ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میں کیا اب کیا بنا، کتب بن گیا، ابدال بن گیا، تھوڑا مجھے پر توجہ لائی کہ میں کہاں ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، تو وہ ڈرتے ہیں کہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بھی اس نے دی، طاقت اس نے دی، توفیق اس نے دی، اٹھایا اس نے، اپنے سامنے کھڑا کیا، لیکن میں نے اسی طرح نہیں پڑھی جس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو کیا کہتا ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، یعنی اب بڑائی کا شکار نہیں ہوتے، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دیں، میں تو اسی کا لائق ہوں۔ اب دیکھیں جو آدمی جیل میں ہوگا تب کہ یار مجھے جیل سے چھٹکارا دے دو، یعنی میں تو ہوں کس چیز کا حقدار؟ جہنم کا، کہ مجھے اسے پناہ دے۔ قیامت کے دن میں مجھ سے آپ رخ نہ موڑ دیں۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری تباہی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری قیامگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آیت کریمہ ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ اس کی طاقت ہے کرتے ہیں، ما اتوا وقلوبهم،
وجلہ، اس کے دل کپ کپاتے ہیں. کیوں کپ کپاتے ہیں؟ نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی رکھا ہے، اسی لیے دل کپ کپاتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. یہ اعمال اس کے قابل نہیں. جو میں لے جا رہا ہوں یہ اس کے قابل نہیں. اب دیکھو عبادات میں، دینی خدمتوں میں یہ تواضع ہے؟ تواضع نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ سر دے دیں، محنت کر دیں، سال لگا دے، دوسرے کہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. طاقت اسی کی ہے، قوت اسی کی ہے، توفیق اسی کی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے، ایک بادشاہ ہے، بہت زبردست سخی ہے. جب خوش ہو جاتا ہے تو آدھی بادشاہی دیتا ہے، جب خفا ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زندان میں ڈالتا ہے، قید میں ڈالتا ہے. اب ایسا شخص اس کو، اپنے خادم کو کہے کہ یہ دمبا ہے، یہ مسالے ہیں، اور یہ آپ پکاؤ گے اچھی طرح تو میں تم کو فلان پورا علاقہ آپ کو دے دوں گا، جس میں جتنا وہ آئے اس کا جو آمدن ہے وہ بھی آپ کا، اتنی جگیر زمین دے دوں گا کیونکہ میرا زبردست مہمان آ رہا ہے، وہ خوش ہو جائے. لیکن اگر خراب پکایا تو پھر تمہارے خیر نہیں ہے. اب دمبا بھی بادشاہ کا ہے، مسالی بھی بادشاہ کے ہیں، چولہا بھی بادشاہ کا ہے، اور تنخواہ بھی بادشاہ دیتا ہے. ابھی روزی خدا دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، سارے خدا کی کھاتے ہیں. اب اس نے دمبا پکا لیا، لیکن جب یہ لے جائے گا، جب تک بادشاہ اس کو یہ نہ کہے کہ شاباش، اس وقت وہ کیا کرے؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ خیر مولا، خیر مولا. انہم الی ربہم راجعون. تو اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بتائیں، کیونکہ تواضع بہت بڑی نعمت ہے اور تکبر بہت الامراض ہے. اسی لیے اس مضمون کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے، 1-2 دن تک چلائیں گے، تاکہ ہم اس کی پوری خد و خال کو سمجھ لیں کہ ہم سے کبھی تکبر کی غلطی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوازی بنا دیں، لیکن کوڑوں کے ساتھ نہیں، مار مار کے. متوازی ہو جاتا آدمی، کوڑوں کے ساتھ